آپ کی زیارت کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث. اللہ کا رسول کہتے ہیں, آپ سوچو اللہ کے رسول کا زمانہ اور غریب امام کے زمانے میں 200 ایئرس کا فرق ہے. تو لیکن اللہ کا رسول کہتے ہیں کہ میرا پلیز غور سے سننا, ویری انفارمیٹیو مجلس ہے, ہسٹری کے اوپر پڑھ رہا اور عیسیٰ علیہ السلام اس سے ملاؤں گا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرا ایک 8واں بیٹا ہوگا, 8واں وارث ہوگا, ایک سکسیسر. اس کی خبر مبارک, اس کی گریو توس میں بنے گی, جو اس کی زیارت کو جائے گا اس کو اللہ 10 حج کا ثواب دے گا. تو جو مجمع بیٹھا تھا سرکار نے سوچا اللہ کا رسول کی حدیث اور کسی کی حدیث نہیں, لوگوں نے کہا 10 حج ایک زیارت کا, آپ نے کہا 20, پھر لوگوں نے حیرت کی, کہا 30. اس طرح وہ بڑھاتے گئے, بعض روایتوں میں 1000 حج کا ہے, بعض روایتوں میں 100 کا ہے, کہ اتنے حج کا ایک زیارت کا. آپ امیجن کرو کہ زیارت کیا, آپ جا رہے, آپ جا کے اللہ ہم سب کو مولا غریب امام کی زیارت نصیب کرے. اس سے ایکسٹرا آرڈنری, ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب زائرین ہیں. اس وقت بامبے میں جو مجھے سن رہے ہیں آلموسٹ 80-90% سب زائرین. آلویز ٹرائی ٹو گو ٹو مشہد مقدس. یہ زیارت اس لیے کہ اس زمانے میں مدینہ منورہ اور عراق سے ایران کافی دور تھا, اسی لیے آپ کو غریب امام بولتے ہیں. غربت کے عالم میں شہید ہوئے, غربت کے عالم, انہیں وطن سے دور, کوئی چاہنے والا قریب نہیں, نہ بھائی ہے, نہ بہن ہے, نہ بیٹا ہے, نہ رشتہ دار ہے, کوئی فیملی ممبر نہیں. He was all alone, he was all alone جب آپ کی شہادت ہوئی. اسی لیے آپ کو غریب الغربا بھی بولتے ہیں کہ وطن سے دور ہے. ویسے ہمارا ہر امام مولا حسین بھی غریب الغربا ہے مولا, لیکن یہ ٹائٹل, یہ جو ہے لقب صرف 8ویں امام کا ہے, غریب. تو آلویز جب بھی زیارت پڑھنا, السلام علیکم یا امام علی رضا, غریب الغربا ضرور بولنا. یہ لازم بولنا اس لیے کہ اس امام کے, ویسے میں بار بار بول رہا ہوں, ہر امام ہمارا غریب ہے. غریب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیسے نہیں, یہ نہیں ہے. سلطان ہے میرا مولا, سلطان ہے. غربت کا عربی میں یہ معنی میں نہیں دیا جاتا کہ پیسہ نہیں ہے, بالکل پاورٹی ہے. نو 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 نو. غربت کے معنی دور چلے گئے, اکیلا ہو گیا, بالکل کوئی ساتھ نہیں, اس کو بھی غریب بولتے ہیں. کہ تو امام رضا غریب کو جب بھی سلام کرو, گھر سے سلام کرے تو جب بھی گھر سے کرو, ایک ہی کرو, السلام علیکم یا غریب الغربا مولا کا یہ نام کے ساتھ ضرور کرنا. اس کے بعد کا عمرے کا ثواب. اچھا, پورے معصومین ہمارے 13 معصومین, شہزادی کونین کو چھوڑ دو, بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو چھوڑ دو, 13 معصومین کے میں زمانے کے اللہ کے رسول مولا اور 12 امام. کسی امام نے, کسی جملے میرے غور سے سننا, کسی معصوم نے وعدہ نہیں کیا, پرومس نہیں کیا, عہد نہیں کیا کہ میں تمہاری مدد کرنے آؤں گا, میں تمہاری ہیلپ کرنے آؤں گا. کوئی مدد نہیں. مولا سب کی مدد کرنے جاتے. آپ یا علی مدد بولتے ہیں, مولا آپ کی مدد کرتے, یا حسین مدد بولتے ہیں, مولا آپ کی مدد کرتے. لیکن پرومس نہیں ہے کسی امام کا کہ اوکے آئی کم اینڈ آئی ہیلپ. مولا علی تو آتے ہیں, لیکن غریب امام نے ایک وعدہ کیا, ایک نہیں 3 وعدے کیے, 3 وعدے کیے. زیارت کی بات کر رہا میں, عام طور پہ بات نہیں کر رہا. جیسا مولا حسین کی کربلا مولا کی زیارت کو جاتے ہیں, مولا حسین تمہاری مدد کرنے آئیں گے. زیارت عاشورہ کے اوپر ہے کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. یہ جب تم پڑھتے ہو تو مولا حسین, بعض روایتوں میں کہ مولا حسین تمہاری لہد میں آتے ہیں, امام حسین. تو ہر امام آ سکتا, میں یہ نہیں بول رہا نہیں آ سکتا. وعدہ کسی امام کا نہیں ہے, پرومس کسی امام کا نہیں ہے سوائے غریب الغربا. کتنا بڑا آنر ہے ظاہر کا. ابھی میں بتاتا آپ کو کہ غریب امام بولتے ہیں میں 3 مرتبہ 3 times جو میری زیارت, پلیز غور سے سنو, جو میری زیارت کو آئے گا, جو مشہد مقدس آئے گا میری شہادت کے بعد اور آ کے مجھے میری زیارت کرے گا, تو راوی نے کہا مولا اگر کوئی ایفرٹ نہیں کر سکتا تو اس کا کیا ہوگا. کئی ایسے مومنین ہیں کہ بیچارے غریب ہیں, دے کی ناٹ ایفرٹ, کہ غریب امام کی زیارت کرو اور مر گئے, تو امام نے کہا تم سلام کرو گے بھی, میں آ کے تمہیں مدد کروں, تمہیں نیت ہے 3 دفعہ آگے مدد کا. اور غریب امام نے ایسے ٹائم پہ آپ کو کہا ہے کہ میں ایسی وقت پہ تمہاری مدد کروں گا جب تمہارا اون, یور اون سن, یور اون کڈس, تمہارے بچے, تمہاری یور لوننگ وائف, یور لوننگ مدر, یور فادر, یور بردرس, یور سسٹر, سب تم کو چھوڑ دیں گے, کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا. ایون یور منی, پیسہ کا غرور ہے نا بہت, کہ اتنا پیسہ ہے, اتنا بڑا گھر ہے, اتنا بڑا اسٹیٹس ہے, ایسے موقع پہ جب کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا اور تم لاسٹ مومنٹ رہے گا جب ملک الموت تمہارے پاس آ جائے گا, اس وقت پلیز لک ایٹ می,
मलकुल मौत जब आता है ना, बड़ा घर बनाया, हर चीज, मेरा बिजनेस सजा हुआ बिजनेस है, मलकुल मौत सामने आ गया। हर इंसान के साथ होता है। जब वो आता तो मेरा बेटा भी खड़ा, बेटी भी खड़ी है, माँ भी खड़ी है, बाप भी खड़ा हुआ, वाइफ भी खड़ी है, रिश्तेदार भी खड़े हुए, मलकुल मौत सामने है। तुम बड़ी हसरत से ऐसे घर को देखते हो, बहुत इबरत से अपने घर को देखते हैं। ऐसा देख के बोलता यार ये मेरा ड्रीम हाउस था, इतना मेरे पास पैसा है, सारे मेरे रिश्तेदार खड़े हुए, कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता। वो आएगा, रूह लेके चला जाएगा। उस वक्त गरीब इमाम का वादा, जो मेरी ज़ियारत को आएगा, मैं उस वक्त आके तुम्हारी मदद करूंगा जब सब तुम्हारी मदद को करने से हासिल हो जाए, मैं अकेला। आप सोचो कि मेरा मौला मेरे पास आ गया तो रूह कितनी आसानी से निकलेगी। उसके बाद कहा कि जब तुम्हारा बेटा योर ओन सन लेके जाके तुमको ग्रेव में लिटा देगा, ग्रेव मेरी तरफ देखे, लुक एट मी, ग्रेव में लिटा कर, जब तुम नीचे से ग्रेव में लेटने के बाद जब तुम पुकारोगे अपने बेटे को, टर्न करके लिटाएगा, लिटा के उस वक्त तुम कहोगे ओ माय सन व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे मेरे लाल, मुझे कहां लिटा रहे। उस वक्त तुम्हारा मियां मौला अली का जुमला, आबिद बिन रबी का जुमला नहीं, इमाम अली ने कहा कि उस वक्त के से डरो और इबरत को हासिल करो। इबरत, उस वक्त से डरो और इबरत को, ये सबके साथ होने वाला है। अगर आप अपनी थोड़ी मेमोरी को शार्प करें तो आप देखेंगे कि यही होता है। मौला अली कहते हैं कि इबरत को हासिल करो जब तुम्हारा बेटा योर ओन सन बाप को लिटाता है, ऐसा टर्न करता है, टर्न करके बैक को बता के ऊपर आ जाओ, नीचे ग्रेव में से ऊपर आ जाओ। कहा कि उस वक्त तुम पुकारोगे कि ओ माय सन डोंट लीव मी अलोन, डोंट लीव मी अलोन, लेकिन तुम्हारा बेटे के कान में तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी। उसके बाद मौला बोलते हैं कि जब ग्रेव को बंद कर देंगे, यू विल बी ऑल अलोन, तुम्हारे लिए लोग 2 रकअत नमाज पढ़े, नमाज वहशत, कि मेरे बाप को नीचे वहशत और डर और खौफ ना हो, का उस वक्त मैं आके तुम्हारी मदद करूंगा। फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव आई विल कम टू योर प्लेस। आप सोचोगे जिस जगह पे मेरा मौला आ जाए तो उस जगह पे रहमत कैसी होगी, लेकिन सारे कंडीशन अप्लाई होते हैं, अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद गरीब इमाम बोलते जो मेरी 2 टाइम हो गए, जो मेरी ज़ियारत को आएगा, डे ऑफ जजमेंट, जब इवन तुम्हारी ओन मदर, योर ओन मदर तुमको पलट के नहीं देखेगी, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा अमाल नामा होगा, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा वेट होगा अमाल का, तुम अमाल को वे करने जाओगे, उस वक्त मैं आके तुम्हारी मदद करूंगा जो मेरी ज़ियारत। 3 ज़ियारत मुझसे मशहद मुक़द्दस में बहुत बड़े आलिम दीन से मेरी मुलाकात हुई, मौला की ज़री के सामने हम लोग बैठे हुए थे, अल्लाह फिर बार बार मौला के गरीब इमाम की ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। तो उस वक्त वो आलिम दीन ने मुझसे कहा था कि मौलाना ऐसे ये 3 वादे नहीं, आप मिसाल के तौर पे ज़ियारत को गए 5 दिन के लिए, 8 दिन के, हम लोग ज़ायरीन क्या करते, सुबह गए ज़ियारत को इमाम की, वापस आके होटल में रेस्ट लेके फिर जोहर पे जाते या मगरिब में जाते, तो दिन भर में 3 मरतबा, 2 मरतबा, 4 मरतबा इस तरह जाते, राइट, होटल से जाते, फिर आते, नमाज पढ़ते, जाते आते। का जितनी दफा तुम जाते हो गरीब इमाम उतनी दफा, वो आलिम दीन ने मुझसे कहा। तो मैं तो कहता एक दफा मेरा मौला आ जाए तो मेरा तो बेड़ा पार, लेकिन ये सारी ज़ियारत सबके लिए ये है। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क, शाह ईरान भी गया था, वो पहलवी खानदान का वो जावेर बादशाह, वो भी गया था ज़ियारत। करबला मोहल्ला में सद्दाम भी गया था ज़ियारत को मौला से, तो क्या वो फायदा मिला सद्दाम को? करबला मोहल्ला के लिए क्या, अल्लाह हमको करबला मोहल्ला की ज़ियारत नसीब करे कि अगर तुम जाओ करबला मोहल्ला और जाकर सिर्फ एक सलाम करो मौला की ज़री के पास, मौला हुसैन के पास, अस्सलाम वालेका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, ज़ियारत करके मौला की ज़री को बोसा देके तुम वापस आए, तो ऐसे तुम्हारे गुनाह माफ होते हैं जैसे माँ के पेट से बच्चा बाहर आए। ये करबला मोहल्ला हर मासूम की ज़ियारत के लिए सवाब ऐसी। लेकिन क्या सद्दाम भी ज़ियारत हो गया, जालिमीन भी जाते, क्या उनको भी वो सवाब है? नो, वेरी क्लियर, नो। I'm responsible what I'm saying, I'm responsible what I'm saying.
اس لیے کہ امام کبھی ظالم کو برداشت نہیں کرتا. زیارت و معرفت ہو, سمجھ میں آئی؟ انڈرسٹینڈ what I mean؟ زیارت و معرفت, امام کو امام سمجھ کے تم زیارت کر, امام کی معرفت کو حاصل کر کے زیارت کر. ہر زیارت کے ساتھ کنڈیشنز اپلائیز, ہر چیز کے لیے, ہر عمل کے لیے کنڈیشنز اپلائی ہو. تو غریب امام کے لیے یہ کہا گیا کہ ساری معصومین کی زیارت, کوئی زیارت کو میں ایک زیارت سے دوسری زیارت کو کمپیئر نہیں کر رہا. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, میں کمپیئر نہیں کر رہا. لیکن غریب امام کی زیارت, غریب امام کی زیارت, بعض وقت تو حیرت ہوتی کہ اتنی فضیلت اس امام کی زیارت کے لیے. اس کے بعد جو زیارت کو جائے گا معرفت کے ساتھ جاؤ, تو ایک کام کرو, اللہ آپ سب کو, ہم کو جلد سے جلد غریب امام کی زیارت نصیب ہو. جب بھی جانا یہ سوچ کے جانا کہ میں مولا کے پاس جا رہا تو میں کچھ تحفہ بھی دوں, اور یہ تصور کرنا کہ میں غریب امام سے ملنے جا رہا. سلام کرتے ہو تو امام تم کو جواب دیتا ہے, وہ آپ کی ایک یا دو چیز بتا دیتا. غریب امام کی زیارت کو جب بھی مشہد مقدس جاؤ تو دو اعمال ضرور کرنا. نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کا بڑا ریکمنڈیشن ہے, اور یہ مجرب عمل میں نے خود کیا ہے اور کام ہوا ہے, وہاں پہ کریں. یہ نماز جو آپ لوگ ماشاءاللہ بامبے میں اب سبھی پڑھ, پوری دنیا میں پڑھ رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ کو اس کی توفیق دے. تو یہ نماز جا کے مولا کے حرم میں ضرور پڑھ. ہم لوگ جب جاتے ہیں زیارت پہ تو یہ عمل ضرور کریں, اور وہاں پہ غریب امام کے ماشاءاللہ اتنا شاندار روزہ. پرابلم کیا ہے, ہم ہوٹل سے نکلے اپنے گروپ کے ساتھ, 1 2 3 4 سب لوگ ساتھ جا رہے, واک ہو رہی 10 منٹ, جو زیارت خراب ہوتی وہ بتا رہا, واک ہو رہی 10 منٹ کے اندر گئے. راستے میں ہم کو یہ چیک کرنا ہے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ میسج. ہم کو یہ چیک کرنا ہے کہ ہوٹل سے حرم گئے تک ہماری بات چیت کیا ہے. واٹ آر وی ٹاکنگ, کیا بات کر رہے. اگر میں کسی کی بات کر رہا, بیک ہوم کی کسی کی بات کر رہا, یا کسی کے بارے میں بات کر رہا, تو وہ پوری زیارت بیکار ہو رہی. میں بار بار بول رہا کنڈیشنز اپلائی. اس لیے کہ تم جا رہے غریبی وقت, ایسے کئی واقعات ملیں گے کہ سفر پہ جا رہے راستے بھر غیبتیں کرتے ہوئے گئے, راستے بھر لوگوں کی بات کرتے ہوئے گئے. مولا نے اس کی زیارت قبولی نہیں کی. مولا نے کہا کہ تو میرے پاس آ رہا, یوں ہی گناہ کبیرہ, یوں ہی لوگوں کے بارے میں بات کرنا گناہ کبیرہ. کہا ہمیشہ ایسی بات کرو کسی مومن کے بارے میں, بامبے میں ہو کہیں ہو, جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ فلاں کیسا, تو آپ ہمیشہ اس کی تعریف کرو. always talk about good. اس لیے کہ اس کی 10 گناہوں میں ایک تو نیکی ہوگی. میں کیا بول رہا یار, کوئی ایک تو اچھا کام ہوگا. آپ کیوں گناہ میں پڑتے؟ زیارت پہ جا کے ہم زیارت کو جو سپوائل کرتے نا, وہ اس انداز سے سپوائل. اتنے بینیفٹس ہیں, اتنے بینیفٹس ہیں کہ تمہارے سارے جو بیڈ ڈیڈز جو ہوتے, سارے بیڈ ڈیڈز وہ سارے ریز ہو جاتے. ایک دفعہ تم غریب امام کی زیارت کو جب بھی یاد رکھو, میرا مطلب یہ کہ کوئی کرتا ہے, I don't mean that, don't misunderstand, don't misunderstand, I don't mean, میں جنرل میسج دے رہا, اس لیے کہ کوئی ایک آدمی کے لیے تو نہیں پڑھ رہا. مجھے میری مجلس زینبیہ چینل کے اوپر پوری دنیا دیکھ رہی, بعد میں اس کو یوٹیوب پہ دیکھیں گے, تو میں جنرل گلوبل میسج دے رہا کہ کوئی زیارت نہیں. یہ صرف غریب امام بول کے نہیں ہے, کربلا مولا 40 کی واک کر رہے, 2.5 days یا 3 days ہم واک کر رہے. So we have to check ourselves کہ 3 days ہم جو واک کر رہے, how are we, مطلب جا رہے کیسا, میں واک کرتے ہوئے کیا بات کر رہا. اسی لیے کہا بہترین اعمال میں کچھ نہیں کرتے, استغفار کرتے ہوئے جاؤ, سلوات پڑھتے ہوئے جاؤ. کوئی تم سے بات بھی کرے تو بولے بابا why are you talking, یہ چلو اتنی دیر 10 منٹ کی واک ہے, 15 منٹ کی واک ہے, 2 دن کی واک ہے, 3 دن کی واک ہے, ہم سلوات پڑھ کے اپنے گناہوں کو معاف کرا کے. اس لیے کہ ہر آدمی جب آپ بامبے سے جاتے ہیں ہزاروں روپے خرچ کر کے, تو غریب امام کے پاس جا رہے تھے ایک امید کے ساتھ جا رہے نا, ایک بھروسے پہ جا رہے نا کہ میرے پاس اتنی دعائیں ہیں, میری لائف میں یہ اتنے آبسٹیکلس ہیں, میری لائف میں اتنے یہ ہڈلس ہیں, میں چاہتا یہ سارے ہڈلس ختم ہونا, میری ایک ایک دعا قبول ہونا. تو یو بلیو می, اگر تم
معرفت زیارت کو جاؤ گے تو تم پہنچو گے, تم سلام کرو گے, جو تم مانگو گے وہ تم کو ملے گا. ابھی میں بتاؤں گا آپ کو ایک بڑا مشہور واقعہ غریب امام کا, تو بس یہ کوشش کرو کہ جب بھی غریب امام یا کسی معصوم کے, یہ نہیں بول رہا کہ اب نجف جاؤ تو باتیں کرو, کربلا مولا جائے تو باتیں کرو, نو, کسی معصوم کی زیارت کو جاؤ. جب زیارت کو جانا تو وہ ہالیڈے ریسورٹ نہیں ہوتی. پلیز 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 غور سے سنو. جب ہم 8 دن کے لیے ایران مشہد مقدس جا رہے, کہاں جا رہے؟ مشہد مقدس جا رہے. کیوں جا رہے؟ غریب الغرباء کے پاس زیارت کے لیے جا رہے. when you are going for زیارت, تو جب تم واپس آنا تو تمہاری لائف میں 180 ڈگری چینج آنا. کربلا مولا جاتے, نجف اشرف جاتے, یہ زیارت کوئی پریکٹس کا, پھر بول رہا, زیارت پریکٹس کا نام نہیں ہے, زیارت چینج کا نام ہے. زیارت پریکٹس کا نام نہیں ہے, زیارت معرفت کو حاصل کرنے کا نام ہے. بیک ہوم بچوں کو اسکول کو ہالیڈیز ہے, بیک ہوم بچوں کو چھٹی ہے اسکول کو, جو لیٹس گو ٹو مشہد مقدس, لیٹس گو ٹو مشہد. ہمیشہ مشہد مقدس بولو, خالی مشہد مت بولو. مشہد مقدس جا رہے, کیا زیارت پہ جا رہے؟ زیارت پہ جا رہے, 8 دن جا رہے, واپس آ رہے. بابا سنو, 10 دن میں تم واپس آ رہے, تو جب تم ایئرپورٹ پہ, بامبے ایئرپورٹ پہ اترنا, جب when you land بامبے ایئرپورٹ, جو تم کو ریسیو کرنے آنا, تو ان وہ لوگ بولنا کہ تمہاری لائف میں کتنا چینج آ گیا, کتنا تم چینج ہو گئے. تو then you say کہ میں گیا تھا امام رضا سے ملنے کے لیے, تمہاری لائف بدل گئی. یہ ہالیڈے ریسورٹ نہیں ہے زیارت. زیارت تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے کی جگہ ہے. اگر مثال کے طور پر نجف اشرف ہو, کربلا ہو, مدینہ منورہ ہو, مشہد مقدس ہو, تو آپ سمجھ لیں کہ وہاں جانے کے بعد ڈیسٹینی نہیں بدلتی. اگر وہاں نہیں بدلی تو اگین آئی ایم ٹیلنگ یو, میں بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں, اگر کوئی کربلا میں ڈیسٹینی نہیں بدلے, نجف اشرف میں نہیں بدلے, مدینہ منورہ میں نہ بدلے, مشہد مقدس میں نہ بدلے, تو کہیں نہیں بدل سکتی, کہیں نہیں بدل سکتی. یہی وہ پلیسز ہیں where you can change your destiny.